ریئل اسٹیٹ کو بجٹ 2025-26 سے پہلے ٹیکس پیکیج نہ دیے جانے کا امکان۔ حکومت کی جانب سے یہ امکانات کم ہیں کہ وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کوئی ٹیکس راتی پیکیج متعارف کرائے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیک ہولڈرز کے دباؤ اور IMF ریویو مشن کے آئندہ دورے کے باعث حکومت کسی بھی نئے ٹیکس مراعات کے حوالے سے فیصلہ کرنے سے گریزا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اس ٹیکس پیکیج میں خاص طور پر وہ تجاویز بھی ایک بڑی رکاوٹ ہیں جو پراپرٹی لین دین کے لیے آمدنی کے ذرائع کی وضاحت سے متعلق ہیں۔ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بلیک منی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے جو ٹیکس وصولی کے نظام کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس سیکٹر کی زیادہ منافع بخش صلاحیت نے سرمایہ کاری میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے جس سے دیگر صنعتوں میں سرمایہ لگانے کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ اصلاحات کے مطالبات کے باوجود حکومت IMF مذاکرات سے پہلے کسی بڑی پالیسی تبدیلی پر احتیاط برت رہی ہے۔ پچھلے ہفتے پراپرٹی سیکٹر کے لیے ممکنہ مراعات کی افواہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر منفی اثر ڈالا۔ 100 انڈیکس پہلے 3 ٹریڈنگ سیشنز میں تقریباً 0.00 پوائنٹس گر گیا۔ سرمایہ کاروں کو خدشہ تھا کہ اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے موزوں پالیسیاں آئی تو اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ نکل جائے گا۔ پراپرٹی اور کنسٹرکشن سیکٹرز کی مشکلات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ہائی پاور ٹاسک فورس قائم کی۔ اس ٹاسک فورس میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے نمائندے، ڈیولپرز اور بلڈرز شامل ہیں جنہوں نے ٹیکس قوانین میں تبدیلیوں کی تجاویز دی ہیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کو فروغ دے سکے۔ یہ حتمی سفارشات وزیر اعظم کو منظوری کے لیے پیش کر دی گئی ہیں۔ اہم تجاویز میں ایک پراپرٹی لین دین کے لیے ایمنسٹی کا شامل ہونا ہے۔ خاص طور پر تجویز دی گئی ہے کہ 50 ملین روپے تک کی پراپرٹیز خریدنے والے اپنی آمدنی کا ذریعہ ظاہر کرنے سے مستثنی ہو۔ اس کے علاوہ ٹاسک فورس نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 7E کو ختم کرنے کا بھی مشورہ دیا ہے جو ڈمٹ پراپرٹی انکم پر ٹیکس عائد کرتا ہے۔ اس سیکشن کو ختم کرنے کا مقصد ٹیکس کے بوجھ کو کم کرنا اور ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ ایک اور اہم تجویز کیپٹل ویلیو ٹیکس کو اسلام آباد سے ختم کرنے کی ہے تاکہ نیشنل ٹیکس کونسل کے ذریعے پورے پاکستان میں ایک متحدہ پراپرٹی ٹیکسیشن پالیسی قائم کی جا سکے۔ ایک معیاری ٹیکس فریم ورک سے پراپرٹی ٹیکسز میں برابری اور تسلسل برقرار رکھا جا سکے گا۔ پراپرٹی لین دین کو مزید آسان بنانے کے لیے ٹاسک فورس نے صوبوں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اسٹامپ ڈیوٹی ریٹس کو معقول اور یکساں بنانے کی تجویز دی ہے۔ یہ اقدام پراپرٹی خریداروں اور فروخت کنندگان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ ٹاسک فورس نے تجویز دی ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر میں 50 ملین روپے تک کی سرمایہ کاری پر ویلتھ ریکنسلشن کی شرط ختم کی جائے تاکہ زیادہ سرمایہ اس سیکٹر میں آئے اور معیشت کو فروغ ملے۔ ایک اور اہم تجویز یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد آفیشل پراپرٹی ایوولوشن کا جائزہ لیا جائے تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کے مطابق ان کو اپڈیٹ کیا جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ پراپرٹی لین دین زیادہ شفاف ہو اور ویلویشن میں مناسب تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ مخصوص ذرائع یہ اشارہ دیتے ہیں کہ حکومت کو IMF سے منظوری لینا ہوگی تاکہ الفاقسٹیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کی شرائط پر پورا اترا جا سکے۔ چونکہ IMF ٹیکس ایمنسٹی کے حوالے سے سخت موقف رکھتا ہے اس لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کسی بھی ٹیکس مراعات کا حصول مشکل ہو سکتا ہے۔ تاہم حکومت کا ارادہ ہے کہ IMF کے اگلے ریویو مشن میں یہ منظوری حاصل کی جائے۔ اگر IMF کی منظوری مل بھی جائے تب بھی قانونی اور پارلیمانی بحث کا عمل نفاذ میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ چونکہ بجٹ جون 2025 کے آغاز میں پیش کیا جائے گا اس لیے کسی بھی ریئل اسٹیٹ ٹیکس ریلیف پیکیج کا نفاذ اگلے مالی سال کے بجٹ سے پہلے ممکن نہیں لگتا۔